وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ ابھی تک آپ نے مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، سورۃ القریش مکی سورت ہے۔ اس میں 4 آیتیں ہیں۔ یہ سورت معنی اور مضمون کے اعتبار سے سابقہ سورۃ الفیل ہی سے متعلق ہے۔ اسی وجہ سے بعض مصاحف میں دونوں کو ایک ہی سورت شمار کیا گیا تھا اور دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی گئی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے تمام مصاحف کو ایک جگہ جمع کر کے قرآن پاک کا ایک نسخہ تیار فرمایا اور ان دونوں صورتوں کو الگ الگ شمار فرمایا اور دونوں کے درمیان بسم اللہ لکھی گئی، اور اس پر تمام علماء کا اجماع ہے۔ قریش مکہ یہ بڑے محترم، مقدس اور معظم مانے جاتے تھے، چونکہ یہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے اور خادم ہونے کی حیثیت سے سارے قبائل میں اور سارے لوگوں میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور لوگ ان کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو جب عبرتناک سزا دی، وہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے آیا تھا، تو اس کے بعد قریش مکہ کی مقبولیت اور بھی بڑھ گئی، لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ مکہ ایک ایسا مقام ہے جو بالکل زراعت کے قابل نہیں تھا، وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے پاس چھوڑنے کا حکم فرمایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیل حکم میں اس جگہ لے کے جاتے ہیں، وہاں چھوڑ کے واپس آتے ہیں، ایک مقام پر کھڑے ہو کے آپ تاریخی دعا فرماتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔
اے اللہ میں نے آپ کے حکم پر حضرت حاجرہ اور شیرخوار بچے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آیا ہوں. وہ جگہ تو ایسی ہے بالکل چٹیل میدان ہے, وادی غیر ذی زرع ہے جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی. ایسے مقام پہ میں چھوڑ کے آیا ہوں تاکہ یہ لوگ نماز کو قائم کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا فرمائی تھی, اے اللہ ان کو عمدہ پھل, اچھے پھل عطا فرمائیے تاکہ یہ لوگ آپ کا شکر کریں. تو مکہ مکرمہ ایک ایسا مقام ہے جہاں بالکل زراعت اور کھیتی باڑی نہیں ہوا کرتی تھی, اور قریشی لوگ تجارت کے لیے سال میں 2 مرتبہ ملک شام اور یمن کا سفر کرتے تھے. گرمی کے دنوں میں ملک شام کا سفر کرتے اور سردی کے دنوں میں یمن کا سفر کرتے تھے. جب یہ لوگ تجارت کی غرض سے نکلتے تو راستے کے خطرات سے, چوری سے بالکل محفوظ رہا کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں جہاں بہت سی برائیاں عام تھیں, وہیں پر قتل و غارت گری, لوٹ مار, چوری ڈکیتی وغیرہ بھی ہوا کرتی تھی. جب بھی کوئی قافلہ تجارت کی غرض سے نکلا کرتا تھا تو لوگ ان کے مالوں کو چوری کر لیا کرتے تھے. لیکن جب یہ قریشی قافلہ جب تجارت کی غرض سے نکلتا تو سارے لوگ ان کی قدر کرتے, بڑے عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے, اور ان کا تجارتی مال چوری نہیں ہوا کرتا تھا, اور راستے کے خطرات سے لوگ محفوظ رہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر قریش مکہ کو اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا. دیکھو ہم نے تم پر کیسے کیسے احسانات فرمائے, تو تمہیں چاہیے کہ تم اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں, پوجا پاٹ چھوڑ دیں, معبودان باطل کی پرستش کو چھوڑ دیں, ایک اللہ کی عبادت کریں اور توحید والے راستے کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے قریش کو اس صورت کے اندر اپنی انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ بات بیان فرمائی, اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ تم مکے میں بڑے مشکلات میں رہا کرتے تھے, لیکن جب تم تجارت کی غرض سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے تم کو خوب نفع عطا فرمایا, تمہارے مال میں خوب برکت ہوئی. پہلی حالت تو یہ تھی کہ تم ایک ایک وقت کے کھانے کے محتاج تھے, بڑی تنگدستی میں تمہاری زندگی گزرا کرتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے تم کو بھوک میں کھانا دیا اور تم کو خوف سے مامون رکھا. دیکھیے اس سورت کا ترجمہ, لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. چونکہ قریش سردی اور گرمی کے سفر کے خوگر ہو گئے, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, بس ان کو چاہیے کہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں. رب البیت اس واسطے سے بیان فرمایا گیا کہ اسی گھر کی وجہ سے, خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کو عظمت ملی اور لوگوں میں ان کا مقام ہوا, لوگ قدر کی نظر سے ان کو دیکھنے لگے, اور خانہ کعبہ ہی کی نسبت سے ان کے مال میں اللہ نے خوب برکت اور فراوانی عطا فرمائی, یہ لوگ مالدار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بات بیان فرمائی کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تم اس پروردگار کے, اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو جس نے
بھوک میں کھانا دیا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن دیا اور خوف سے مامون رکھا۔ الذی اطعمہم من جوع سے مراد ضروریات زندگی، کھانے پینے کی اشیاء یہ اس میں داخل ہیں۔ وآمنہم من خوف سے راستے کے خطرات سے، چوری ڈکیتی وغیرہ سے یہ حضرات محفوظ رہا کرتے تھے، اس سے یہ مراد ہے۔ بہرحال یہ سورہ قریش ہے، یہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سورتوں میں سے ایک چھوٹی سورت ہے۔ یہ معنی اور مضمون کے اعتبار سے یہ سورت سورہ فیل ہی سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو عبرت ناک سزا دے کر لوگوں کے دلوں میں قریش مکہ کی عظمت کو بڑھا دیا۔ لوگ بڑی محبت سے اور عقیدت سے ان کو دیکھا کرتے تھے، اور قریشی جو قبیلہ تھا سارے لوگوں میں بڑا ہی محترم اور معظم مانا جاتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانا کو، اور کنانا میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا۔ تو یہ بہت ہی مقبول اور محترم قبیلہ مانا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ سال میں 2 مرتبہ سفر کرتے تھے۔ سردی کے دنوں میں ملک یمن کا سفر کرتے، ملک یمن ایک گرم علاقہ تھا، اور گرمی کے دنوں میں ملک شام کا سفر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تجارت میں خوب برکت عطا فرمائی، اور خوب ان کو مال کی فراوانی عطا فرمائی۔ تو یہ لوگ اغنیا میں شمار ہونے لگے، مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اس سورت کے اندر ان انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد قریش کو سے یہ بات بیان فرمائی کہ تم اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے تم کو امن دیا، تم کو مامون رکھا۔ بہرحال یہ سورہ قریش کا ترجمہ اور قدر تشریح جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، اللہ ہم سب کو توفیق عمل مرامت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔